آج ہم ایک ایسی حدیث کی بات کریں گے جو ہمارے زمانے کی حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ یہ حدیث ایک دھوکے باز دور کی نشاندہی کرتی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز سکھاتی ہے۔ اس دور میں جب سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے، یہ حدیث ہمارے لیے روشنی کی کرن ہے۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں ایسی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آئیے اس حدیث کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ تو چلیں اس خوبصورت حدیث کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا پیغام سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ: ایک وقت لوگوں پر آئے گا جو بڑا دھوکہ دینے والا ہوگا۔ اس میں جھوٹ بولنے والے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچ بولنے والے کو جھوٹا، ایماندار کو بے ایمان اور بے ایمان کو ایماندار سمجھا جائے گا۔ اس وقت ربیضہ بولے گا۔ صحابہ نے پوچھا، ربیضہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کم عقل اور نااہل شخص جو بڑے بڑے معاملات پر باتیں کرے گا۔ اس حدیث کی تفسیر اور خلاصہ: یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دھوکے کا زمانہ آئے گا جہاں سچ جھوٹ میں بدل جائے گا۔ دور میں سچ بولنے والے کی قدر کم ہوگی اور جھوٹ کو عزت ملے گی، اور زیبا سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر علم اور قابلیت کے بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں ہر بات کو جانچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں سچائی کو تھامے رکھیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمانداری ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ کو سچائی کے نور سے بھرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اپنے ارد گرد کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے طریقے: ہر حال میں سچ بولیں، ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کم عقل یا غیر ذمہ دار لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، ہر بات کو سوچ سمجھ کر قبول کریں اور علم کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سچائی اور ایمانداری پر قائم رکھے۔ اپنے ارد گرد سچائی اور خیر پھیلانے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں اس حدیث کے اثرات: آج ہمارے معاشرے میں یہ حدیث اپنی سچائی کے ساتھ عیاں ہو رہی ہے۔ جھوٹ اور فریب کو سچ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو ہمارے معاشرے کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایمانداری کی کمی کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کم ہو رہا ہے۔ ہمیں اس حدیث سے سبق لے کر اپنے کردار کو سچائی سے بدلنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے جو ہمیں سچائی کی طرف بلاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے دل کو اس حدیث کے نور سے منور کریں۔ اللہ ہمیں سچائی اور ایمانداری پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیں جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس حدیث پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں ایسے اپنانے کی کوشش کریں اور دل و جان سے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ ہم سب حق کی راہ پر چلیں اور خیر کی طرف بڑھیں۔ اللہ حافظ۔